बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी ख़बर एक सानिहा है, यानी अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी साहब की वफ़ात। ज़्यादातर हिस्सा प्रोग्राम का उन्हीं के बारे में होगा और ये मैं बता दूं कि मैं उनकी सवाने हयात बयान नहीं करूंगा, ना ही उनकी खूबियाँ बयान करूंगा, बल्कि उर्दू सहाफ़त पर जो उनका इम्पैक्ट है मैं सिर्फ उसकी बात करूंगा। और सब तबसरा नगारों ने लिखा है, सोशल मीडिया भरा हुआ है उन पर ताज़ियती पैगामात के हवाले से। तो सब ने लिखा है कि उनके साथ ही एक अहद रुखसत हो गया। ये बात बड़ी हद तक सही है, लेकिन पूरी सही बात यह है कि दरअसल वो ख़ुद एक अहद थे, एक ऐसा अहद जो उन्हीं से शुरू हुआ और उन्हीं पर ख़त्म हुआ। तो इस पर हम बात करेंगे। और फिर ये कि अनमोल पिंकी ने इमरान खान का नाम लिया है, नाम लेने के बाद फिर उसे कोई एहसास हुआ और उसने वही चाल चली जो मलक रियाज ने चली थी कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा है कि मैं बनी गाला के किसी आदमी का नाम लूं, जबकि हकीकत में वो नाम पहले ले चुकी थी। और अगर ये अनमोल पिंकी है तो कहा जा रहा है कि इसकी रिश्तेदारी बेमोल पिंकी से है, जो पहले ही अडियाला जेल में बंद है। तो अनमोल पिंकी और बिन मोल पिंकी के दरमियान क्या ताल्लुक़ हो सकता है? और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी पीटीआई या पीटीआई का सोशल मीडिया, बल्कि पीटीआई अब नाम ही उसका सोशल मीडिया का है, अदरवाइज़ तो पार्टी हमें कहीं नज़र नहीं आती। तो पूरी पीटीआई सरगर्म हो गई है पिंकी अनमोल पिंकी को बेगुनाह साबित करने के लिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इससे पहले वो बिन मोल पिंकी की बेगुनाही साबित करने के लिए सरगर्म हुई थी। तो इस पर भी हम बात करेंगे। थोड़ा सा जिक्र इस बात पर करेंगे कि ताइवान ने हालात को ख़राब कर दिया है। सदर ट्रंप के दौरा चीन के हवाले से जो एक मस्बत किस्म की फ़ज़ा बनती हुई नज़र आ रही थी, उसे इन्होंने डैमेज किया है। ये क्या चक्कर है? लेकिन सर फहरिस्त अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी की वफ़ात, ये एक ठीक है ये बात कि वो अहद साज सहाफ़ी थे, यानी एक ऐसी सहाफ़त उन्होंने की जो ख़ुद एक अहद बन गई। आगाज़ उनका हुआ उर्दू डाइजेस्ट से, जिसे उन्होंने जारी किया 1961 में। अच्छा, यहाँ एक मैं दिलचस्प बात बता दूँ जो बहुत सारे क़ारीन और नाज़रीन के लिए नई होगी कि उर्दू डाइजेस्ट नाम का एक पर्चा 1958 में भी या 1959 में भी मौजूद था, जिसका इस उर्दू डाइजेस्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं। उसके गालबन 2 ही शुमारे छपे और मेरे पास उसका एक शुमारा मौजूद है। फिर वो बंद हो गया और उसका डेकोरेशन भी कैंसिल हो गया, जिसके बाद फिर अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी ने जब उर्दू डाइजेस्ट निकाला तो ज़ाहिर है ये एक नया पर्चा था, उस डेक्लेरेशन से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। 1961 में शुरू हुआ और 2-3 पर्चे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं बना सके, लेकिन बहुत सारे लोग उस पर उस वक्त हैरान हुए। अगर आप उस दौर के रिसाले अखबारात देखें तो लोगों को हैरत थी कि ये किस साइज़ का रिसाला है, क्योंकि उर्दू में रिसालों के 2 साइज़ मुतय्यन थे। एक साइज़ तो खैर बिल्कुल मतरूक हो गया, ख़त्म हो गया, जिसमें आपने देखा होगा हूर, ज़ेबुन्निसा इस तरह के रिसाले छपा करते थे। और एक साइज़ वो था जिसमें जो इल्मी पर्चों के लिए मखसूस था, जैसे तर्जुमानुल कुरान है, आज़मगढ़ का मारफ है, जामे बनोरिया का तर्जुमान बैनात है, इस तरह का साइज़ था। तीसरा कोई साइज़ नहीं था। और उर्दू डाइजेस्ट ने जब ये अपना साइज़ बदल कर एक नया साइज़ मुतारफ़ कराया जो कि रीडर्स डाइजेस्ट की तर्ज पर था, तो रीडर्स डाइजेस्ट पढ़ने वाले पाकिस्तान हिंदुस्तान में उस वक्त तो बहुत ही कम थे, अब तो फिर भी उनकी तादाद कुछ ज़्यादा हो गई होगी। तो उर्दू दुनिया ने इस साइज़ को कबूल नहीं किया कि ये किताब है या रसाला है। लेकिन फिर 2-3 शुमारों के बाद उर्दू डाइजेस्ट ने अपने कंटेंट की बुनियाद पर पॉपुलैरिटी हासिल करना शुरू की और देखते ही देखते इसकी इशाअत इतनी ज़्यादा हो गई कि जिसके बारे में उर्दू के अखबारात और रसाले सोच भी नहीं सकते थे, यानी कि इसकी इशाअत 1.5 लाख तक पहुंच गई। ये उस वक्त की बात है जब मौजूदा पाकिस्तान की आबादी 5 करोड़ हुआ करती थी। अब किसी अखबार की भी इतनी इस्तिताअत नहीं कि वो 1.5 लाख छाप सके। बड़े बड़े अखबारात की शायद 25-30 हज़ार तक महदूद होकर रह गई है। तो उर्दू डाइजेस्ट में कमाल ये था कि हर तरह के मज़ामीन, ज़बान का मेयार इतना आला कि वो जो दिल्ली के अदीबों ने, राशिदुल खैरी ने, मुल्ला कहता हूँ ख्वाजा हसन निज़ामी ने, मौलाना मदूदी ने, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने उर्दू ज़बान का जो सेहत का जो मेयार मुकर्रर किया था मौलवी अब्दुल हक ने,
تو اس پیمانے کا معیار تھا، اس سطح کا معیار تھا، اور پھر پاکیزگی زبان کی اس طرح کہ یعنی جیسے کوثر اور تسنیم کی زبان میں کی سیاہی میں کہ پانی میں ملا کر سیاہی ملا کر اس سے یہ تحریر لکھی گئی ہے، جس کو محاورتاً کہتے ہیں کہ کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی زبان، اور ہر مضمون دلچسپ، یہاں تک کہ اگر اقتصادیات کے بارے میں بھی کبھی کوئی مضمون چھپا تو وہ بھی ایسا کہ اسے میٹرک کا طالب علم بھی پوری دلچسپی کے ساتھ پڑھے۔ سائنس اور معاشرت اور کہانیاں اور ہر طرح کے علمی اور ادبی مضمون، اور خاص طور پر انٹرویوز۔ الطاف حسن قریشی صاحب نے انٹرویوز کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا، اور وہ پاکستان کے پہلے صحافی تھے جنہوں نے غیر ملکی سربراہوں سے جا کر ملاقات کی اور ان کے طویل انٹرویو پھر اپنے پرچے میں چھاپے۔ شاہ فیصل شہید سے انہوں نے انٹرویو کیا، ترکی کے سلمان دیمرل سے انٹرویو کیا، اور جو اس وقت وزیر اعظم تھے اور عالمی سیاست میں ان کا بڑا نام تھا، عباس حویدہ، اس شاہ ایران کے وزیر اعظم، ان کا بھی عالمی سیاست میں بڑا اہم کردار تھا۔ اسی طرح بہت سارے اور غیر ملکی سربراہوں کے انٹرویو کیے، اور پاکستان اور انڈیا کی پاکستان کی خاص طور پر کوئی بڑی شخصیت ایسی نہیں تھی جس کا انٹرویو انہوں نے اپنے پرچے میں نہ چھاپا ہو۔ یہ انٹرویو صحافتی نوعیت کا بھی ہوتا تھا، سیاسی نوعیت کا بھی ہوتا تھا، ادبی اخلاقی نوعیت کا بھی ہوتا تھا۔ ایک شخصیت کے جتنے بھی پہلو ہو سکتے تھے وہ سارے اس انٹرویو میں سمیٹ لاتے تھے، اور پھر اردو ڈائجسٹ نے جو معیار قائم کیا، انقلاب برپا ہوا، اور اس کے بعد پاکستان میں اور انڈیا میں اردو ڈائجسٹ کی طرز پر کم سے کم 100 رسالے نکلے، لیکن اردو ڈائجسٹ کی سطح تک کوئی پرچہ نہیں پہنچ سکا۔ اچھا، ان کا دوسرا امپیکٹ تھا پاکستان کی سیاسی صحافت پر۔ اردو ڈائجسٹ میں سیاست کا عنصر ہوتا تھا، لیکن بڑا مائلڈ اور تھوڑا بہت اس کا والیوم بہت چھوٹا ہوتا تھا، یعنی کسی علاقے کے حالات اور کسی بھی پاکستان کے کسی بھی علاقے میں کوئی صورتحال سنگین ہوتی ہے تو الطاف حسن قریشی خود اس علاقے کا دورہ کرتے اور وہاں جا کر سینکڑوں لوگوں سے ملتے، 2 4 20 25 لوگوں سے نہیں ملتے، اور پھر اس علاقے کی پوری روداد، چاہے وہ بلوچستان کے حالات ہوں، چاہے مشرقی پاکستان کے حالات ہوں، وہ ایک پورا سلسلہ چھاپتے۔ اسی طرح انہوں نے مشرقی پاکستان کے آخری دنوں کے حالات اپنی مضمون محبت کا زمزم بہہ رہا ہے کے نام سے لکھا، اس پر بڑا طنز بھی کیا گیا کہ وہاں تو علیحدگی کے جذبات ہیں اور یہ محبت کے زمزم بہا رہے ہیں، حالانکہ یہ صرف ایک عنوان تھا۔ اندر انہوں نے اچھی باتیں اور جو بری باتیں، یعنی جو چیزیں پاکستان کے خلاف جاتی تھی وہ بھی لکھ دی، اور جو پاکستان کے حق میں جاتی تھی وہ بھی لکھ دی۔ ایک آخری کوشش تھی پاکستان کو بچانے کی۔ اسی مشرقی پاکستان کے دورے میں وہ پھر ڈھاکہ گئے، جہاں میرے مرحوم سسر صاحب کی رہائش گاہ تھی، وہ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، اور وہاں جا کر بھی ان کے گھر میں ایک رات رہے، اور یعنی اپنا جو مضمون لکھا اس میں ان کی ان پٹ بھی شامل تھی۔ اردو ڈائجسٹ کا سیاسی شعبہ جیسے میں نے بتایا بہت چھوٹا تھا، ایک ہی مضمون ہوتا تھا، کچھ اپنی زبان میں اداریہ تھا، اس میں وہ پاکستان کی سیاست پر ایک گہرا تبصرہ کرتے، اس کے علاوہ سیاسی مضمون کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر جب یحییٰ خان کا دور آیا تو اس وقت عالمی سطح پر کمیونزم پھیل رہا تھا، اور پاکستان میں بھی لیفٹ کا جو طبقہ تھا، اگرچہ عوامی سطح پر اس کی اتنی پاپولیرٹی یا شرائط پذیری نہیں تھی، لیکن ایک بڑے گروہ کے طور پر وہ سامنے آئے، اور یہ پاکستان کا لیفٹ آج کل کے لوگ نہیں جانتے کہ یہ کیا چیز تھی۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ آج جو پی ٹی آئی ہے یہ 1970-69 کا لیفٹ تھا۔ ہر وقت منہ پر گالی، تشدد، قتل و غارت، گھیراؤ جلاؤ، مار دھاڑ اور پاکستان کو قبرستان بنانے کی باتیں یہ لوگ کرتے تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جرنلزم پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ ہفتہ روزہ نصرت تھا حنیف رامے کا، الفتح تھا، لیل و نہار تھا، اور ایک منشور نام کا پرچہ تھا، اور کئی پرچے تھے جنہوں نے پاکستان کی یہ سیاسی جرنلزم کا جو شعبہ تھا اس پر قبضہ کر لیا۔ رائٹ کے پاس صرف 2 ہی رسالے تھے، ایک چٹان آغا شورش کشمیری مرحوم کا، اور ایک ملک نصر اللہ خان عزیز جس کو بعد میں جیلانی بھی نے لے لیا، ہفتہ روزہ ایشیا۔ ان 2 پرچوں کے علاوہ رائٹ کے پاس کوئی پرچہ نہیں تھا۔ ہاں، جو لیفٹ کے پرچے تھے ان میں ایک شہاب بھی تھا جو گالیاں دینے میں سب سے آگے تھا، اور اگر وہ اس کا مالک، اس کا جو ایڈیٹر تھا مولوی حیات نیازی،
اگر آج زندہ ہوتا تو وہ پی ٹی آئی کا ہوتا، کیونکہ اتنی نجاست والی زبان اس شہاب میں استعمال کی جاتی، اتنی گندی اور اتنی ننگی تصویریں مولوی حیات نیازی چھاپتا تھا۔ اس کا نام تھا مولوی حیات نیازی عرف مولوی کوثر نیازی۔ یہ بھٹو صاحب کا پھر وزیر بھی رہا۔ تو رائٹ کے پاس یہ 2 پرچوں کے علاوہ کوئی پرچہ نہیں تھا۔ پھر اسی زمانے میں الطاف حسن قریشی نے اعلان کیا کہ وہ ہفتہ روزہ زندگی لے کر آ رہے ہیں تاکہ ان لیفٹ کے عناصر کا مقابلہ کیا جا سکے جو پاکستان کو توڑنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اور پھر خیال تھا کہ یہ اعلان کیا ہے، اس پر عمل ہوتے ہوتے کئی مہینے لگ جائیں گے، لیکن یہ اعلان چھپنے کے 15 دن بعد ہفتہ روزہ زندگی آ گیا، جس کا ایڈیٹر الطاف حسن قریشی تھے، اور ان کے بعد تھے وہاں مجیب الرحمان شامی جو آج کل قومی ڈائجسٹ کے ایڈیٹر ہیں۔ تو زندگی کا پہلا پرچہ ہی بڑا تابڑ توڑ اشاعت لے کر سامنے آیا، اور پھر 1 مہینے کے اندر اندر یہ پاکستان کا سب سے بڑا زیادہ اشاعت رکھنے والا پرچہ بن گیا۔ بہت مقبولیت اس نے حاصل کی اور اس نے لیفٹ کے سارے میڈیا کو اڑا کے رکھ دیا۔ اتنا زیادہ طاقتور اور پاورفل یہ پرچہ تھا۔ یہ پرچہ زندہ رہتا، لیکن ہوا یہ کہ پھر 2 سال بعد ہی پاکستان ٹوٹ گیا اور بھٹو صاحب کی حکومت آ گئی، اور بھٹو صاحب نے برسر اقتدار آنے کے بعد جو سب سے پہلے کام کیے ان میں ایک الطاف حسن قریشی کی گرفتاری تھی۔ ان کو گرفتار کیا، ان کے ساتھ ان کے بھائی مرحوم اعجاز حسن قریشی کو گرفتار کیا، اور پھر مجیب الرحمان شامی کو، حسین نقی صاحب کو، الطاف گوہر کو، آغا شورش کشمیری کو، یہ سارے لوگ بھٹو صاحب کے دور میں جیلوں کے اندر ہی رہے۔ بہت برے حالات تھے صحافت کے، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ زندگی اب بند ہو گیا۔ یعنی صرف یہ اس کی زندگی کی جو خود اپنی زندگی تھی وہ 2.5-3 سال سے زیادہ کی نہیں تھی۔ اچھا، کوئی 10-12 سال سے انہوں نے پھر اردو ڈائجسٹ کے علاوہ روزنامہ جنگ میں بھی کالم لکھنے شروع کر دیے، جن کا ایک وسیع حلقہ اشاعت تھا۔ اور میں آپ کو اپنے احساس کی بات بتاؤں کہ 3 مہینے پہلے وہ بیمار زیادہ ہوئے، اس کے بعد انہوں نے لکھنا بند کر دیا، لیکن اس سے پہلے 3 مہینے سے پہلے انہوں نے 2 اپنے والدین کی یاد میں کچھ کالم لکھے، اپنی والدہ کی یاد میں، اپنے والد کی یاد میں۔ بہت اچھے کالم تھے، لیکن مجھے کچھ سمیل ہوا کہ یہ انہوں نے اس عمر میں آ کر، جبکہ ان کی عمر 93 سال ہو گئی ہے، تو انہوں نے اپنی والدہ اور والد کے بارے میں کالم کیوں لکھے ہیں؟ مجھے لگا کہ شاید ان کو اشارہ ہو گیا ہے کہ بھئی اب آپ کی حیات مستعار کا لمحات ختم ہوئے، اب آپ کو جانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو جانے سے پہلے انہوں نے اپنے والدہ اور اپنے والد کی یاد میں کالم لکھے، اور اس کے بعد انہوں نے کالم نہیں لکھے۔ یہ ان کی وفات سے پہلے کا معاملہ ہے۔ تو ظاہر ہے اردو ڈائجسٹ نے کئی نسلوں کو متاثر کیا، اور پاکستان میں ان گنت لوگ ہیں جو ان کے جدید زمانے کی جو اصطلاح ہے فین، تو ان کے فین کہلائے جا سکتے ہیں۔ اگرچہ فین ہونا کوئی اتنا، یہ فین کا لفظ جو ہے کوئی اتنا معیاری نہیں ہے۔ عقیدت مند، ارادت مند، مداح، یہ الفاظ زیادہ مناسب ہیں۔ فین تو فلمی اداکاروں کے بھی ہوتے ہیں، فین تو ان لوگوں کے بھی ہوتے ہیں جن کا آنا جانا بنی گالا میں لگا رہتا تھا، اور جن کے ساتھ کوئی اپنی تصویر کھنچانا مناسب نہیں سمجھتا کہ بدنامی ہوگی، تو فین تو ان کے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ لفظ چل نکلا ہے، تو بہت سارے لوگوں کو صدمہ ہوا، بے شمار لوگوں کو صدمہ ہوا۔ وہ ایک پورا دور تھا، اور پھر اردو ڈائجسٹ کی نقل میں اور زندگی کی نقل میں اور بھی کئی پرچے نکلے، جن کی صحت، زبان کی پاکیزگی، خیالات کی رعنائی، اور اس حوالے سے ان کا کوئی میچ ہی نہیں بنتا تھا۔ اور وہ شعر یاد آ جاتا تھا کہ ہر بلحوث نے حسن پرستی شعار کی، اب آبروئے شیوائے اہل نظر گئی۔ میرے ساتھ ان کی آخری ملاقات آج سے 5 سال پہلے ہوئی تھی۔ میں بیمار ہوں، انجینا کا یہ مرض کچھ اس نوعیت کا ہے کہ میں موومنٹ نہیں کر سکتا۔ زیادہ وقت میں بس بستر پر لیٹ کر کتابیں پڑھنے میں یا ٹی وی دیکھنے میں گزارتا ہوں۔ کچھ وقت موبائل کو بھی دینا پڑتا ہے، میں موومنٹ نہیں کرتا۔ تو یہ 2021 کی بات ہے، یعنی آج سے تقریباً 5 سال پہلے کی بات ہے کہ مجھے ان کا فون آیا کہ میں آپ کی کھانے کی دعوت کر رہا ہوں، تو آپ نے فلاں کلب پر پہنچ جانا ہے۔ میں بڑا پریشان کہ میں ان کو اپنی بیماری کی کیفیت کیسے بتاؤں کہ میں موو کرنے کے قابل نہیں ہوں، میرے پاس تو کنوینس بھی نہیں ہے۔ تو وہ صورتحال بھانپ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ گھر میں رہیے، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا، اور وہ آدھے گھنٹے کے بعد میرے گھر پہنچ گئے۔
اور مجھے ساتھ لے کر ان کے صاحبزادے بھی تھے، اللہ ان کی زندگی دراز کرے، اور ایک دوست ان کے اور تھے، تو وہ مجھے ساتھ لے کر اس کلب میں لے گئے جہاں میری دعوت انہوں نے کی تھی۔ اور یعنی کہ یہ ایک عجیب قسم کی دعوت تھی کہ جس کی دعوت کی گئی وہ خود چل کر نہیں گیا، بلکہ اس سے لینے کے لیے اتنی بڑی ہستی تشریف لائی۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات تو تھی، لیکن مجھے اس پر شرمندگی بھی ہوئی۔ تو خیر یہ ان کی ایک کسر نفسی کہہ لیجیے کہ وہ اتنے بڑے آدمی، اس دور میں صحافت کی دنیا میں ان کے برابر کا کوئی شخص آپ نہیں پیش کر سکتے۔ اگر کوئی صاحب کہیں کہ ظفر علی خان بہت بڑے آدمی تھے، تو ظفر علی خان کی ایک سیاسی اہمیت بھی تھی، وہ ایک اسکالر بھی تھے، اور ان کے اگر آپ نے دکن ریویو کبھی آرکائیو میں جا کر دکن ریویو نکالیے، ان کی شہرت تو زمیندار اخبار کی بنیاد پر ہے نا، لیکن اگر آپ دکن ریویو یہ پرچہ پڑھیے کبھی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ نوجوانی کے زمانے میں ظفر علی خان اتنے بڑے، اتنی اونچی سطح کے عالم اور اسکالر تھے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس دور میں ان کی جو کتابیں ہیں فلسفے پر، تاریخ پر، جو انہوں نے ترجمے کی ہیں، جو خود لکھی ہیں، اور جو کتابیں اب نایاب ہو گئی ہیں، ان کو پڑھ کر دماغ بھگ سے اڑ جاتا ہے کہ کیسی کیسی بلائیں اردو ادب نے پیدا کی ہیں جن کو ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ تو میں نے جیسے کہ وعدہ کیا تھا کہ میں الطاف حسین قریشی کی خوبیوں پر بات نہیں کروں گا، ان کی سوانح حیات پر بات نہیں کروں گا، صرف اس امپیکٹ کی بات کروں گا جو انہوں نے جرنلزم کی دنیا پر ڈالا، اور یہ بھی ایک سرسری سا اڑتا ہوا تائرانہ خاکہ ہے ان کے امپیکٹ کا، ورنہ اس پر تو بہت کچھ لکھا اور بولا جا سکتا ہے۔ اور کاش کوئی صاحب الطاف حسین قریشی کی زندگی کے کارناموں پر ایک الگ سے ضخیم کتاب لکھے تو پتہ چلے دنیا کو، کیونکہ اس دور میں معاملہ کچھ ہو گیا ہے بڑا سرسری نوعیت کا کہ وہ ٹویٹر پر 4 سطر کے تبصرے پڑھ کر لوگ اپنے اندر کی انفارمیشن کی جو طلب ہے وہ پورا کر لیتے ہیں، ان کی تشنگی دور ہو جاتی ہے۔ وہ دور ہی گزر گیا جب کتابیں پڑھی جاتی تھی، جب انسانوں کو بھی پڑھا جاتا تھا۔ تو ناظرین، یہ میں نے بہت مختصر ذکر کیا ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک زیادتی کی بات ہے، لیکن جو پاکستان کی سیاست کے معاملات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان پر بھی بات کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہ جو انمول پنکی پکڑی گئی ہے، جب سے یہ گرفتار ہوئی ہے کچھ طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ اس نے بڑے بڑے نام اگل دیے۔ بڑے بڑے نام کیا اگلے اس نے؟ زیادہ تر تو شوبز کے نام تھے، چند ایک ایم این نے بھی اس کی فہرست میں، اس کے کلائنٹس میں آتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ججوں تک بھی اس کی رسائی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح جج حضرات اس کا جسمانی ریمانڈ دینے سے انکار کرتے رہے، لیکن کل اس نے عدالت میں پیشی کے موقع پر جب اس کا 12 مئی تک کا ریمانڈ، جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا، جو ایک حیرت انگیز خبر تھی کہ عدلیہ نے پنکی کا ریمانڈ دے دیا، تو اس موقع پر وہ چیختی چلاتی نظر آئی کہ مجھ پر تشدد کیا جا رہا ہے کہ بنی گالے کے آدمی کا بھی نام لوں۔ اچھا، اب اس کو لے کر پی ٹی آئی کھڑی ہو گئی میدان میں کہ دیکھیں یہ تو ڈرامہ ہے۔ اصل میں جو خبر تھی وہ چھپ گئی۔ اصل خبر یہ تھی کہ اس نے عمران خان کا نام لیا ہے کہ میرے اس کے ساتھ بھی تعلقات تھے، اور نام لینے کے بعد اسے احساس ہوا یا کسی نے اسے بتایا کہ یہ تم نے کیا کر دیا، تو پھر اس نے باہر آ کر یہ ڈنڈورا پیٹا کہ مجھ پر تشدد کیا گیا ہے، حالانکہ اس پر عمران خان کا نام لینے کے لیے کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا۔ اور ویسے بھی یہ کامن سینس کی بات ہے کہ اگر حکام ان سے زبردستی بیان لے کر یہ چیز پریس میں لے آتے کہ عمران خان بھی ملوث ہے، تو لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ سارا پنکی کا جو گرفتاری کا ڈرامہ کیا ہی اس لیے گیا تھا کہ عمران خان کو پھنسایا جائے، حالانکہ عمران خان کو پھنسانے کی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پہلے ہی اتنا پھنسا ہوا ہے کہ اب بچ کر نہیں نکلے گا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو اس کو پھنسانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن یہ نام اس نے لیا ہے۔ کس کنٹیکس میں لیا ہے؟ یعنی یہ اس حوالے سے کہ میں اسے کوکین سپلائی کرتی تھی یا لڑکیاں سپلائی کرتی تھی یا کیا کرتی تھی، اس بات کا کوئی ابھی تک پتہ نہیں چل سکا، پتہ چل جائے گا، لیکن نام اس نے بہرحال لیا ہے۔ اب ایک جہاں میں وضاحت کر دوں کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا یہ بہت پروپیگنڈا کرتا ہے کہ دیکھو یہ تو کہتے تھے کہ عمران خان کوکین کا عادی ہے، نشئی ہے، یہ تو جیل میں ایک ہفتہ بھی نہیں رہ سکتا، تو وہ تو 3 سال سے جیل میں ہے۔ تو بھائی ایک بات ایسی ہے جو حکومت نہیں بتا سکتی، اگر حکومت بتائے گی تو پوری دنیا میں اس کی مذمت کی جائے گی کہ یہ
मतलब कौन सी हुकूमत है जो ये एतराफ़ करेगी कि हाँ हम एक कैदी को रोज़ाना नशा भगाने वाला टीका लगाते हैं, यानी उस नशे वाले टीके में भी कोकैन की कुछ मिकदार होती है, यानी वो पूरे का पूरा कोकैन का मटेरियल नहीं होता लेकिन उसमें कुछ दवाएं भी होती हैं। और मकसद ये होता है कि कोकैन का जो आदी है उसके असाब तड़क जाते हैं अगर उसको कोकैन ना मिले तो ये मेडिसिन फिर उसको दी जाती है ताकि वो काबू में रहे, कंट्रोल में रहे। अब मुझे आप बताएं कि दुनिया की कौन सी हुकूमत है जो इस बात का एतराफ़ करेगी कि वो किसी नशई को इस तरह की दवा दे रहे हैं। और इसलिए पीटीआई वालों की बन आई है कि देखो जनाब, हमारा डटा हुआ है कप्तान, जो डट के लेटा हुआ है, जो हर रोज़ डील की भीख मांगता है, कभी कहता है मुज़ाकरात कर लो, कभी सुलह की बात, कभी गाली की बात। खैर उसको छोड़े, पिंकी की बात करते हैं। पिंकी की सूरत हाल ये है कि खबर ये भी चल रही है कि ये अनमोल पिंकी है, वो जो बेमोल पिंकी है जिसका अब कोई मोल नहीं रहा, जो अब टके टोकरी हो गई है और जो अडियाला जेल में है, उसकी इससे रिश्तेदारी है या ताल्लुक़दारी है। क्या ताल्लुक़दारी है, क्या रिश्तेदारी है, ये बात मुझे नहीं पता, और ये भी नहीं पता कि ये दावा सही है या नहीं है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पिंकी पीरनी उर्फ बेमोल पिंकी के दौर हुकूमत में ये मौसूफ़ा, ये जो अनमोल पिंकी है, ये पंजाब में अपना धंधा चलाती थी और गिरफ़्तार भी हुई, फिर फ़ौरन उसकी ज़मानत भी हो गई। और ज़मानत किन लोगों ने दी, और कोई अननेचुरल बात इसमें नहीं है। ये पूरी पीटीआई कोकैन और शीशा और आइस और हीरोइन और पता नहीं क्या क्या नशे ईजाद हो गए, ये सारी उन नशइयों की पार्टी है। और पाकिस्तान में कहीं भी कोई नशा बिकता हो तो उसका ताल्लुक़ पीटीआई से ज़रूर निकलता है। कराची में मुनशियात का जो धंधा है उस पर तकरीबन 100% अजारी पीटीआई की है। सोहराब गोट पीटीआई का हेडक्वार्टर है अमलन, वैसे तो उसका दफ्तर कहीं भी होगा, लेकिन सोहराब गोट है जो पीटीआई की कुव्वत का असल गढ़ है, जो इसका हेडक्वार्टर है। और वो फिर क्या काम वहाँ होता है आप जानते हैं। पख्तूनख्वा में पीटीआई ने एक सेल बनाया, इमरान खान ने एक सेल बनाया था जिसकी ड्यूटी थी कि कॉलेजों के तलबा तक खुद घर घर जाकर आइस और हीरोइन डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो उसका इंचार्ज वही था भैरों प्रसाद आफरीदी। तो ये तो पार्टी नशीयों की है। और अगर अनमोल पिंकी का कोई रिश्ता निकल आया है तो इसमें हैरत की क्या बात है। अब पीटीआई ये उसको बचाने के लिए मैदान में आ गई है। उसके मैंने कल इसके 15-20 व्लॉगर्स के थंबनेल देखे। पिंकी बेगुनाह है, पिंकी को इस्तेमाल किया गया और पिंकी का ड्रामा साबित हो गया। और फिर ये दलील भी दी जा रही है कि लाहौर में जिस मकान से पिंकी को गिरफ़्तार किया गया वो 5 मरले का मकान था। तो ये कैसी ड्रग क्वीन है जो सिर्फ 5 मरले के मकान में रहती है। तो भाई उसके कितने मकान हैं? ये 5 मरले का मकान तो एक ख़ास मकसद के लिए उसने हासिल किया होगा कि किसी की नज़र ना पड़े और यहाँ पर धंधा होता रहे। ज़ाहिर है वो कोई 300 कनाल का घर लेकर तो धंधा नहीं करेगी ना। इसकी कितनी रिहाइश गाहें कराची में हैं, कितनी लाहौर में हैं, ये वो बात गोल कर जाते हैं। सिर्फ ये कहते हैं उसको बेगुनाह साबित करने के लिए। मतलब ये है कि वो कोई ड्रग कोई नहीं है, उसका कोई गुनाह नहीं है, उसका कोई जुर्म नहीं है। वो तो एक मज़दूर मेहनत कश औरत है जो 5 मरले के मकान में बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी के दिन पूरा करती थी। तो ये है पीटीआई की सूरत हाल। पिंकी ने वही ड्रामा किया जो मलक रियाज ने किया था जब उसे पता चला कि नई जो पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है ये अब क्रिमिनल से कोई रियायत नहीं करेगी, ये मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। तो उसने कहा कि जनाब मुझे तो वादा माफ गवाह बनाने की पेशकश की थी, तो मैंने ज़मीर की आवाज़ पर उससे इनकार कर दिया, तो अब मुझे रगड़ा लगाया जा रहा है। तो ये पिंकी ने भी वही वारदात की है, लेकिन इसके अंदर से कुछ न कुछ बड़ा बरामद होने वाला है और इमरान खान का नाम उनमें शामिल हो सकता है। सदर ट्रंप ने चीन का दौरा किया और दोनों मुल्कों के दरमियान जिस तरह के बयानात का तबादला हुआ ताइवान के इशू को छोड़कर, उससे लगता था कि मुसालियत की फ़ज़ा बेहतर हो जाएगी। लेकिन अच्छा, ट्रंप ने तो इस हद तक कोशिश की कि एक अपने बयान में ये भी कहा कि ताइवान किसी किस्म का ऐलान आज़ादी करने से बाज रहे। लेकिन जब वो अमेरिका पहुँच गए तो ताइवान की वजारत ख़ारजा ने एक गैर ज़रूरी किस्म का बयान जारी कर दिया और कहा कि हम एक अलग ख़ुद मुख्तार आज़ाद जमहूरी मुल्क हैं, हमारा अवामी जमहूरियत चीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई मातहती उसकी नहीं है। तो इस ऐलान ने ज़ाहिर है चीन को नाराज़ कर दिया। और अब इतलात ये हैं
کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جو ہرمز پر ایرانی کنٹرول کے خلاف جو قرارداد لائی جانی ہے، اب اطلاعات ہیں کہ چین شاید ان کو ویٹو کر دے اور روس بھی شاید ویٹو کر دے، تو گویا کہ یہ قرارداد بھی ایک بے معنی ہو کر رہ جائے گی، اور اس کا بے معنی ہونا زیادہ خطرناک ہوگا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر امریکہ کسی متحد عالمی کوشش سے مایوس ہو کر اکیلا ہی کوئی بڑی کارروائی کرنے پر خود کو مجبور پائے گا۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔